بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، مخاطب ہم سب ہیں، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزوں کا فرض کیا جانا یہ تقوی کے لیے ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، حق اور باطل کے درمیان کے فرق کو واضح کرنے والی کتاب. آیت کے آگے حصے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اب تم میں سے کوئی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. اور پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. دونوں حدیثوں میں عبادتوں کے موسم بہار رمضان مبارک سے متعلق اہم ضروری باتیں بیان کی گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض فرمائے ہیں، اور یہ روزے رکھنا ہمارے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بھی روزے فرض رہے. اور روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، خدا کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور جب انسان کی زندگی میں خدا کا خوف، اس کا ڈر، اس کی یاد، اس کا دھیان، اس کا استحضار آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم اس کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے. اس لیے تقوی کہا گیا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ تلاوت کرتے بھی ہیں، تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں. یہاں سے وہاں تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے یہ قرآن کا مہینہ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ قرآن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے بھی آیا. اور اس سے پہلے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی قرآن مجید سے تعلق کو جوڑنا ہے اور مضبوط کرنا.
ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اوپر سے قرآن مجید نکالا جاتا ہے، مہینہ بھر پڑھا جاتا ہے، اور جیسے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے ویسے ہی اس کو قیمتی جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے کہ اب آئندہ رمضان جب آئے گا تو اسے نکالیں گے، پڑھیں گے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ زبردست اس کی بے ادبی ہے، اس کا فرمائے کہ حق ادا نہیں کر رہے ہم اور آپ۔ تو اس لیے قرآن مجید کو برس کے 12 مہینے کے ہر دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس سے تعلق کو جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ قرآن مجید اسی لیے آیا۔ اور آگے بڑھ کر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج تک ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی فائدہ ہے، لیکن میں نے کہا آپ سے کہ یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے آیا۔ تو اب کے سال ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے، تشریح سے، مفہوم سے، معنی سے، مطلب سے، مطالبوں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ واقعی ہم نے قرآن مجید سے تعلق کو حقیقی معنوں میں جوڑنے کی فکر کی۔ اور اگر آپ نے اس طور پر تلاوت جاری رکھی تو آئندہ سال آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے خزانے آپ کے اوپر کھولے، اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ کتاب ہدایت دراصل انسانوں کی زندگی گزارنے کے طریقے کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ جب اس کے راستے آپ کو پتا ہوں گے، اس کا صحیح راستہ آپ کو معلوم ہوگا تو اس پر چلنا بھی آپ کو آسان ہوگا، اس پر چلنے کے بعد کامیابی کا یقینی ہم کو اور آپ کو ملنا۔ اس لیے اس سال ہم کو قرآن مجید کو ترجمہ، تشریح، مفہوم اور معنی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جہاں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولنا، غلط کام نہیں چھوڑتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد غیر معمولی تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اگر روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کے غلط کام کرتے ہیں تو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ یہ روزہ جاندار نہیں ہے بلکہ مردار ہے، اور یہ روزہ ہم کو اور آپ کو اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں بنا سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے روزدار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پوچھا گیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں غیر ضروری باتوں، غیر ضروری کاموں سے جو شخص پرہیز نہیں کرتا ہے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنے منہ پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، منہ پر قابو رکھنے کی ضرورت۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم رمضان میں ہم کو اور آپ کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ ذکر کے کرنے کی وجہ سے غیر ضروری باتوں کے لیے ہم کو فرصت نہ ملے۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیری کان، تیری آنکھیں، تیرے کام، تیرے پاؤں، تیرے ہاتھ، یہ ساری کے سارے جسم کے اعضاء بھی روزہ رکھیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد غیر ضروری چیزوں کو، نامناسب چیزوں کو عام دنوں میں دیکھنا جائے گا نہیں۔ یہ رمضان میں خاص طور سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کاموں سے، غیر ضروری کاموں کو، غیر ضروری باتوں کو نہیں سننا ہے، گانے غزلیں نہیں سننا ہے، کیونکہ رمضان میں وقت گزارنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو ایسے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے جو غیر شرعی ہے، نامناسب ہے، غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو بہت ہی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا آپ سے کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے، فکر کرنے، تلاوت کرنے کا اہتمام کریں تو خود ہی ان غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ایک تقریر فرمائی، ایک خطاب فرمایا۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم بات سمجھانی ہوتی، بات بتانی ہوتی تو آپ صحابہ کرام کو جمع کر دیتے
تو رمضان کے آنے سے پہلے شاید شعبان کی آخری تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان کے سامنے ایک جامع خطاب فرمایا، تقریر فرمائی۔ اس خطاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم ضروری باتوں کی طرف اس وقت صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی معرفت قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایتیں موجود ہیں کہ اس کا ایک ایک جملہ، اس کی ایک ایک بات، اس کی ایک ایک گفتگو جو اس خطاب میں، اس خطبے میں ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ان کو رمضان کیسے گزارنا ہے وہ ایک طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے اور ایک بات اس کے اندر سمجھائی گئی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا، اور ہمارا حال یہ کہ الحمدللہ وہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، اس کے 6 روزے ہو چکے ہیں، اور آج شام میں انشاءاللہ آپ اس کی 7ویں تراویح پڑھیں گے۔ اور 7ویں تراویح کا مطلب یہ کہ 1/4 مہینہ گزر گیا، 1/4 مہینہ گزر گیا۔ ایسے اور 3 مرتبہ 7 روزے آئیں گے تو 28-29 روزے ہو جائیں گے، اور اس طرح رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ رمضان آیا بھی اور گزر بھی رہا ہے، چلا بھی جا رہا ہے، 6 روزہ اس کا جاری ہے، چل رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، الحمدللہ جو ہو چکا۔ اس مہینے کی ایک ایک ساعت کو قیمتی بنانا، ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنانا ہم سب کی ذمہ داری۔ اس لیے اس کے دن کو، اس کے راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی تلاوت سے معمور کیجئے، اور رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کیجئے، رمضان کا صحیح فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، بڑی ہے، افضل ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ رمضان کے مہینے میں جو رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، افضل ہے، بڑی۔ اور اگر آپ 1000 مہینوں کی راتوں کو کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہو جائیں گی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں خدا کے وہ بندے جو رمضان کے مہینے میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس میں عبادت کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رات طے نہیں ہے۔ 27 جیسے ہم سمجھتے ہیں، 27 میں عبادت کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شب قدر حاصل ہو گئی، یہ مل گئی، یہ تلاش کر لیا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اگر تمہاری زندگی میں رمضان آئے تو اس کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ اور شب قدر کی طاق راتوں کا مطلب ہے اس کے اخیر عشرے میں 21، 23، 25، 27 ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی بندگی کرنا، چاہے وہ ذکر سے ہو، فکر سے ہو، تلاوت سے ہو، درود شریف کی کثرت سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو۔ اگر ہم اس رات کو کسی بھی عبادت میں گزار دیتے ہیں، 5 راتوں کو، تو امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کا ثواب ہم کو اور آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جہاں ہم 355 دن سال کے گزار دیتے ہیں، ایسے ویسے کم از کم 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں بندگی کر لی جائے، کوئی نیک کام کر لیا جائے، کوئی اچھا کام کر لیا جائے، تو امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کے ثواب سے ہم کو ضرور عطا فرمائیں گے، وہ ضرور ہم کو اور آپ کو نوازیں گے۔ اس لیے شب قدر کو ڈھونڈنا ہے اور تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال میں غیر ضروری اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کے ریٹ کو، اس کے بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھاؤ بڑھانا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی مناسبت سے بندوں کے اعمال میں ان کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان میں نفل کام کرتا تھا، غیر رمضان میں وہی کام رمضان میں کرتا، کہ مثال کے طور پر غیر رمضان میں نفل نماز پڑھتا تھا، وہی نماز نفل رمضان میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جا رہا۔ یہ رمضان کی برکت سے ہے، رمضان کے فرمائے کے فائدے کی وجہ سے ہے۔
اور اگر کوئی بندہ غیر رمضان میں کوئی فرض کام کرتا تھا وہی کام رمضان میں کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو رمضان کی وجہ سے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کا یہ مہینہ ہے جس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے ریٹ کو بھاؤ کو بڑھا دیا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے اس مہینے کو، اس کی ایک ایک ساعت کو، اس کی ایک ایک گھڑی کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی بندگی کرنے سے، نیکی کرنے سے باز نہیں آنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں کوشش کرنا. یہاں پر علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی وجہ سے بندوں کے اعمال کے ریٹ کو اور بھاؤ کو بڑھا دیتے ہیں، وہیں پر کوئی بندہ اگر اس مہینے میں نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی اسی اعتبار سے سخت ہوگی جیسے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا فرما رہے ہیں. یعنی جہاں ثواب زیادہ ہے وہیں پر پکڑ بھی بہت سخت ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے کہ بہرحال یہ عبادتوں کا موسم بہار ہے. اس موقع پر ان نوجوانوں سے یہ کہنا ہے جو کسی بھی قسم کی عروج شرعی کے بغیر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کو سہا نہیں جاتا ہے، تو ہمارے لیے وہ بچے مثال ہیں جو 4 سال 5 سال 6 سال ان کی عمریں ہیں، 7 سال ان کی عمریں ہیں اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں. جب بچے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہمارے بڑوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے غیر دینی قسم کی عادتیں پال لی ہیں جس کی وجہ سے روزہ ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے. تو عادتوں کو دور کرنے کا بھی یہ مہینہ. ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کی چیزیں خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تھوکتے ہیں اور پھونکتے ہیں. ہماری عقلوں پر اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، اتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو سگار ہم پیتے ہیں اس کی فوٹو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، اس کے اوپر فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے. اس کے باوجود ہمارا نوجوان سگریٹ پیتا. وہ باہر وہ گٹکے جس سے انسان اپنی تباہی کا سامان خریدتا ہے اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے چاپنے سے، اس کے چوسنے سے، اس کے پینے سے، اس کے کھانے سے انسان کو کینسر ہوتا ہے، بلکہ اس میں فوٹو لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہمارا نوجوان اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے پیسوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ انہیں آواز دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع تم کو ان عادتوں کے چھوڑنے کے لیے دیا. روزہ رکھ کر ہم 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے رکے ہوئے رہتے ہیں، اور اپنے نفس کو 10-11 گھنٹے ان چیزوں سے روک لینا بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی بات. اس لیے نوجوان دوستوں سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ غیر ضروری خراب چیزوں سے، عادتوں سے، لتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اپنے اوپر احسان کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے، اپنے بچوں پر رحم کیجیے، کیونکہ ایسا کر کے آپ اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں، آپ اپنی دولت کو برباد کرتے ہیں، آپ اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں. تو اگر نوجوان ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہترین موقع ہے ان کے چھوڑنے کا. کچھ برداشت کر لیجئے، کچھ برداشت کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سے جنت. کیوں فرمایا آپ نے ایسا؟ کہ 11 مہینے مسجد میں نہیں آتا تھا، رمضان میں روزہ رکھ کے مسجد میں آ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ وضو خانے پر بہت بھیڑ ہے. مسجد کے اندر آیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھڑے رہنا پڑ رہا ہے، برداشت کرنا پڑ رہا ہے، پریشان ہے. صبر کرنے کے لیے کہا گیا. تو ظاہر ہے کہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے، اور صبر کا جو اجر ہے، صبر کا جو ثواب ہے وہ صرف جنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں ہم کو صبر کا پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ رمضان ایک ریہرسل ہے، مشق ہے اس بات کی کہ جو بندے سال کے 11 مہینے اور اس کے بعد 1 مہینہ رمضان کے اپنے آپ کو سسٹمیٹک بنا لیتے ہیں اور ترتیب کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر رمضان کے 11 مہینوں میں زندگی گزارنے کا ان کو طریقہ اور سلیقہ سکھا دیتے ہیں. اس لیے رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی فکر کیجیے، رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کیجیے. اور جہاں تک رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے
رمضان کی سب سے بڑی عبادت وہ روزہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر روزے میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور فرمائے کہ جنسی خواہش کو پورا کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ۔ اس روزے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر اس روزے کی تکمیل کے لیے وہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے تو یہ ایک روزہ جو بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا ہے اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ساری عمر کے روزے ایک طرف ہیں اور رمضان کے مہینے کا ایک روزہ ایک طرف، تو ہمیں اور آپ کو ابھارا جا رہا ہے اس بات پر کہ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے نہیں چھوڑنا ہے، اور عذر کیا ہے کہ صاحب بیمار ہیں نہیں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے بعد میں رکھ لے۔ اسی طرح سفر پر جانا ہے، ابھی نہیں رکھ سکتا ہے، سفر کرنے بعد میں روزہ رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیسلٹی، یہ چھوٹ ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے، اس لیے اگر فرمایا کہ بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا، فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک رمضان کا روزہ کوئی آدمی بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ بعد میں رمضان کے گزرنے کے بعد ایک روزے کے بدلے میں اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ سزا ہے اس کی کہ آدمی بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ فقہاء نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو بہت ہی احترام کی ضرورت ہے اس مہینے میں کہ بہرحال رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو خدا کے لیے ان چیزوں کو برداشت کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیقی بندے بنانے کی فکر کیجیے۔ اسی طرح اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں، اس تقریر میں یہ فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس افطار کا دسترخوان لگتا ہے تو اس میں کم سے کم 10 قسم کے فروٹ ہوتے ہیں اور 5 قسم کی تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہے۔ یہ رزق میں اضافہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے رمضان میں ایسی چیزیں کھلاتے ہیں کہ غیر رمضان میں وہ چیزیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہیں۔ یہی رزق میں اضافہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں اس مہینے میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات یہ کہنی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو آرام کا مہینہ بنا لیا ہے۔ نوجوان ہمارا فجر کی نماز کے بعد جو سو رہا ہے تو عصر کی خبر لے رہا ہے، جو سو رہا ہے تو ظہر کی خبر لے رہا ہے۔ یہ سونا، اتنا سونا روزہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، روزے کے فائدے اس سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ رمضان میں کم کھانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جیسے ہی افطار ہوتا ہے تو افطار کے بعد اور پھر تراویح سے پہلے اور تراویح کے بعد اور سحری سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں اور کتنا کھا لیتے ہیں، اس سے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو اصل میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، کم کھانے کا نام ہے، ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کھانے کا فرمائے کہ جو اہتمام ہم کرتے ہیں اس سلسلے میں بھی توجہ دینا ہے، کم کھانا ہے، کم آرام کرنا ہے، زیادہ عبادت کرنا ہے، زیادہ بندگی کرنا۔ اور جہاں روزے کے بہت سے فائدے ہیں وہیں پر طبی فائدہ بھی یہ بیان کیا جاتا ہے۔ حکما، اطباء، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے ہم پر اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آدمی 11 مہینے خوب کھاتا ہے، خوب پیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں غیر ضروری فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو کبھی کبھی توجہ کے نہ دینے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام ہم کو دیا ہے کہ اگر ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے ان غیر ضروری فاسد مادوں کو اندر اپنے آپ فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری صحت پر کس قدر احسان ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہمت کرنا چاہیے اور روزے کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیتے ہیں اور اس کو 1 روزے کا ثواب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا نہیں اپنے پاس پاتے ہیں کہ کسی کو کھلائیں، کسی کو پلائیں، تو کیا یہ ثواب ہم کو حاصل ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ثواب میں نے تم سے کہا
کہ جہنم سے خلاصی اور ایک روزے کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے خوشنودی حاصل ہونا، یہ تو صرف ایک ٹھنڈا گلاس پانی پلانے پر ہے اور ایک کھجور دانہ دینے پر ہے، یہ کسی چیز کو جس سے آدمی روزہ افطار کرتا ہے وہ دے دینے پر ہے۔ ہاں البتہ وہ شخص جو مکمل کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، اس کو میرے ہاتھوں سے قیامت کے روز جام کوثر پلایا جائے گا، اس کے پینے کے بعد اس کو جنت میں جانے تک بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بندے مسلم کو مکمل افطار کرا دیا تو اس کو یہ ثواب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا تو ضرور دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے افطار کرا سکتے ہیں اور یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس ملازم ہے، نوکر ہے، سرونٹ ہے، ہم کوئی دکان کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو جس طرح ہم کو روزے کی حالت میں بھوک کا، پیاس کا احساس ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے ملازم کو، نوکر کو، سرونٹ کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ملازم کے ساتھ اس مہینے میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے، سہولت کا معاملہ کرتا ہے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا، سہولت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے پاس دکان میں، گھر میں کوئی سرونٹ رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس مہینے میں نرمی کا، سہولت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو بھی گھنٹہ دو گھنٹے دوپہر میں آرام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کو بد دعائیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین آمین فرمایا۔ اندازہ کیجئے کہ بد دعا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے، فرمانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شخص کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، جن کا بیان آگے آ رہا ہے کہ اگر یہ 3 میں سے کوئی ایک ہم ہو جائیں تو ہماری ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہتے ہوئے سنا۔ کہ نماز کے بعد، جمعے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی طرف سے ایسی بات دیکھی اور سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، اس سے پہلے نہیں سنی تھی، کہ آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے اور آمین 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 فرمائے تھے، کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کو بد دعائیں دی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہی۔ اس لیے اس کو غور سے سننا ہے اور اس ارادے سے سننا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر یہ ہمارے اندر عادت ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، تو یہ شخص ہلاک ہونا چاہیے، برباد ہونا چاہیے۔ کس قدر اہمیت ماں باپ کی ہم کو اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں اس شخص کو جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جنت ہمارے گھر کے اندر ہے، لیکن ہم جنت گھر کے باہر تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ یا دونوں کی شکل میں ہمارے پاس اگر کسی کو باقی رکھا ہے، وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ان کی خدمت کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنی جنت کو یقینی بنا سکتا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ رہنا، یہ ہم کو جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کے میرے اوپر کیا حق ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت میں جائیں گے، اور ان کا احترام نہیں کر کے ہم کو دوزخ میں جانے سے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، دونوں ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، تو ان کی خدمت کو لازم پکڑ لیجئے،
ان کی باتوں کو سنیے، ان کے ساتھ حسنی سلوک کیجیے، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیجیے، ان کا ادب کیجیے، ان کی باتوں کو سنیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اپنی جنت کو یقینی بنا لیجیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، جا چکے ہیں، تو ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرنا اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی باتوں کو سنیے اور اپنی جنت کو یقینی بنائیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے آمین فرمایا۔ فرشتہ جبرائیل کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور بندہ سننے کے بعد کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے۔ ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسان ہیں، کم سے کم آپ کا ذکر مبارک آئے، آپ کا مبارک نام لیا جائے تو ہمیں اپنی زبان کو حرکت دے کر کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے۔ ہم پر آپ کا حق ہے کہ آپ تشریف نہ لاتے تو ہم آج یہاں جمع نہ ہوتے، آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں اپنے خالق کا، مالک کا، رب کا، پروردگار کا پتہ نہ ہوتا، آپ تشریف نہ لاتے تو یہ پیشانی ایک خدا کے سامنے جھک رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور آپ کے بتانے اور آپ کے سمجھانے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہوئی ہے، ہمیں دین کا پتہ چل ہے، اللہ کا پتہ چلا ہے۔ تو کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر ہے کہ جب کبھی آپ کا نام مبارک لیا جائے ہم ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے بنے انشاءاللہ۔ اور تیسرا شخص وہ تھا جس کو بد دعا دی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آمین فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے اللہ کے نزدیک اپنی مغفرت کو یقینی نہ بنائے۔ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کا مہینہ چل رہا ہے، اور حدیث کا یہ جملہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا ایک موقع ہم کو اور آپ کو زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہم کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان کا استقبال کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ اس میں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور نوازتے ہیں، ضرور کامیاب فرماتے ہیں۔ جو بندہ رمضان کو غیر رمضان کی طرح گزار دیتا ہے اس کی ہلاکت اور بربادی یقینی ہے، کیونکہ دعا فرمائی ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، روزے رکھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا آپ سے کہ ہم نے آج تک قرآن مجید کی صرف تلاوت کی ہے، آج کے بعد ہم کو کتاب ہدایت کو کتاب ہدایت سمجھ کر اس کا ترجمہ، تشریح، مفہوم اور معنی سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس سے صحیح طور پر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اسی صورت میں سیکھا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے جب ہم قرآن کو ترجمہ، تشریح، مفہوم، معنی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرمائے، یہ مسجد ویلفیئر کاموں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنے کے جیسا۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میرا پریشان حال تھا، تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے تھے۔ بندہ یہ پوچھے گا کہ اللہ آپ تو رب ہیں، پروردگار ہیں، پالنہار ہیں، آپ کو کیسے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، آپ کیسے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پریشان حال تھا، مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کرنے کو اپنی خدمت کرنا فرمایا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگایا جائے۔ میں نے کہا آپ سے کہ یہ ویلفیئر کاموں کے کرنے کا بہت بڑا مرکز ہے، ایک کام نہیں، یہ دسیوں کام ہے جو یہاں پر اللہ کے بندوں کی خدمت کی غرض سے کیے جا رہے ہیں۔
ہونا تو نہیں چاہیے تھا کہ ہم خود یہ کام کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے اپنے کاندھوں پر اس ذمہ داری کو قبول فرما لیا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دامے، درہمے، سخنے، مالیے کے اعتبار سے ان کی خدمت کریں، اور اس خدمت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا ہم کو اور آپ کو ایک موقع مل رہا۔ اور جہاں تک اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا مسئلہ ہے، قرآن مجید مثال دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہی مال کو اللہ کے ہی راستے میں لگانے کا مطلب یہ ہے، مثال دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک دانہ ہے جو زمین میں بویا گیا ہے، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو ہری ہری بالیں آئی، ہر بالی میں سو دانے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی کہاں ہے؟ تو ہمیں اس راستے میں، اس خدمت میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہاں کا جو سب سے اچھا کام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ دواخانوں میں جو مریض ہوتے ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ساتھ میں آتے ہیں، ان کے لیے 2 وقت کا کھانا لے جا کر ان کو پہنچانا اور کھلانا، یہ بہت بڑی بات۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر ہم کو کہیں دور جا کر علاج کرنے کی نوبت آ جائے، وہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے کیسے ٹھوکریں کھانے پڑتی ہے، کیسے کیسے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ کھانا پکاتے بھی ہیں، لے جاتے بھی ہیں، پہنچاتے بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ دعائیں لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دعاؤں کا معاملہ تو یہ ہے کہ دعائیں زندگی کے کس موڑ پر کام آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اور دکھتے ہوئے دلوں کی دعا تو اتنی بڑی دعائیں ہیں کہ یہ دعائیں عرش کے پائے کو ہلا دیتی ہے۔ اگر یہ دعائیں قبول کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دیا ہے تو ہماری کامیابی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکرے کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ کی خواہش پر بکری کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اس کا گوشت اکثر بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تشریف لائے تو ماں عائشہ سے پوچھا کہ ہم نے کہا تھا گوشت کے بارے میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حکم پر، آپ کے خواہش پر بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا اور اس کا اکثر حصہ بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ عائشہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، اصل میں وہی بچ گیا ہے، وہی کام آنے والا ہے۔ جو ہم اپنے لیے بچا لیتے ہیں وہی کام نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں اللہ کے ہی مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔